سڈنی حملہ آور پر اسرائیلی بھارتی اور افغان میڈیا کی فیک فیکٹری سرگرم. آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کی شناخت نوید اکرم کے نام سے بتائی. اسرائیلی بھارتی افغان میڈیا نے شیخ نوید نامی نوجوان کی تصویر دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا. نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا. لاہور سے تعلق رکھنے والے شیخ نوید کی سوشل میڈیا پر اپیل. کہا عوام اسرائیلی بھارتی اور افغان میڈیا کے گمراہ کن پروپیگنڈے میں نہ آئے. 3 ملکوں کا میڈیا میری تصویر دکھا کر جھوٹ پھیلا رہا ہے. آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، بچوں سمیت 29 زخمی. زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل. حالت تشویشناک. جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار. فائرنگ یہودی تہوار کی تقریب کے دوران کی گئی. آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا. مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے. سیکیورٹی اداروں کا نوید کے گھر پر چھاپا. حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد. ایک حملہ آور پر قابو پانے والا بہادر شہری مسلمان نکلا. 2 بچوں کے باپ احمد الاحمد نے حملہ آور سے اسلحہ چھینا. صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی آسٹریلیا میں واقعے کی مذمت. اور خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ. 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 13 خوارج مارے گئے. سیکیورٹی فورسز کا محمد میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج ہلاک. بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک. علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری. سڈنی میں جان خطرے میں ڈال کر دہشت گرد پر جھپٹنے والا مسلمان ہیرو بن گیا. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانی نے پریس کانفرنس میں کہا، آج ہم نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا. لوگ اجنبیوں کی مدد کے لیے خطرے کی طرف دوڑے. احمد الاحمد کی بہادری نے قیمتی جانیں بچائیں. احمد نے حملہ آور پر قابو پا کر اس سے اسلحہ چھینا. احمد الاحمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے. حملہ آور پر قابو پانے کے دوران احمد کو بائیں کندھے اور بازو پر 2 گولیاں لگیں. اس کو دوسرے حملہ آور نے پل پر سے نشانہ بنایا. سرجری کر دی گئی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے. ایس ایچ او خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار. گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس. کہا، دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں. دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے. ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا. ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں. دہشت گرد پولیس افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا، بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے. رواں سال 78,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. آپریشنز کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. ملک کی بات ہو، اس مٹی کی بات ہو تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. آنے والے وقتوں میں ہم سب سرخرو ہوں گے. ملک ترقی کرے گا، اندھیرے دور ہوں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب. کہا، مارکہ حق میں جیت تاریخ کا سنہری باب ہے. ہماری افواج نے پاکستان کو اعزاز بخشا، موقع دیا ہم پاکستانی ہونے پر فخر کر سکے. بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا، فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے. پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا. پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے. فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں. سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا تھا، اب سب کا احتساب ہوگا. عمران اسماعیل کا کہنا تھا، پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتساب کے عمل سے گزارا. بہت بار احتساب کی بات سنی تھی لیکن ہوتے نہیں دیکھا تھا. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مجھے مشورے نہ دیں، ہماری تربیت بانی پی ٹی آئی نے کی، انہی کی سنیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو نیچے لے کر جا رہے ہیں. سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس سب سے کرپٹ ہے. پورے پاکستان میں پنجاب سب سے نیچے ہے. صرف پنجاب کا نہیں، مرکز کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی.
नायब वजीर आजम इसहाक डार की अबूधाबी में सरबनियाज फोरम की साइड लाइन पर मुलाकातें। यूएई के हम मनसब शेख अब्दुल्ला से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बातचीत। अमरीकी साबिक सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन से भी मुलाकात की। हिलरी क्लिंटन का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसहाक डार बरतानिया और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मिस्र और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान ने पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफ़ाफ़ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं, बाइनेंस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्रिप्टो सारिफीन हैं। पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में होता है। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश। IMF का कहना है, बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में प्रोग्राम की रकम कम है। सारफीन की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रखने के लिए मुराद में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। फंड के बजट में इमदादी प्रोग्राम्स पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपए की जाएगी। IMF ने कहा है, रियल स्टेट एजेंट्स, कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार करने वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट करके मार्च 2026 तक जारी की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निजाम मुअस्सर बनाने से माली निजाम बेहतर होगा। काम पीपल्स पार्टी करती है। फीता काटने जमाते इस्लामी वाले पहुंच जाते हैं। जिला वस्ती के टाउन जमाते इस्लामी के पास है, लेकिन काम सिफर है। हाफिज नईम यूसी चेयरमैन बनने के बाद लाहौर चले गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 10 करोड़ की लागत से गलियां पीपल्स पार्टी ने बनाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमाते इस्लामी बताए रोड कटिंग के 14 करोड़ कब खर्च करेंगे। काम नहीं करना तो घर जाओ, पीपल्स पार्टी बताएगी काम कैसे होता है। जमाते इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, काबिज मेयर KMC के सालाना 55 अरब का हिसाब दें। वाटर कॉरपोरेशन के 47 अरब और सॉलिड वेस्ट के 43 अरब कहाँ खर्च किए। अरबों के बजट के बावजूद मेयर की कारकर्दगी सिफर है। हमारी यूसीज के बजाय पीपल्स पार्टी के टाउन और यूसीज का काम भी मीडिया पर दिखाएं।